السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کی اس ویڈیو میں میری تقریر کا عنوان ہے نفل نمازوں کا بیان۔ نفل نماز پڑھنے کا حکم یہ ہے کہ نفل نماز پڑھنا سنت ہے۔ ہر اذان اور اقامت کے درمیان نفل نماز ہے، لیکن ہم مسلمان نفل نمازوں کو غیر ضروری سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم نے فرض پڑھا، سنت پڑھی، لیکن نفل نمازوں کو چھوڑ دیا۔ لیکن ایسا کرنے پر ہم بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ نفل نماز پڑھنے کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ اللہ ہمیں بہت سی نیکیوں سے نوازتا ہے نفل نماز پڑھنے پر، اور ہمارے بہت سے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ لیکن یہ جو نفل نمازیں ہیں، اسے ہمیں کب ادا کرنا چاہیے؟ نفل نمازیں ہم جب چاہے تب ادا کر سکتے ہیں۔ صرف ممنوع اوقات کو چھوڑ کر ہم نفل نماز جب چاہے تب ادا کر سکتے ہیں، لیکن اسے ہم عام نفل نماز کہیں گے۔ اس کے علاوہ عام نفل نماز کے علاوہ کچھ خاص نفل نمازیں بھی ہیں جس کے پڑھنے پر بہت زیادہ ثواب ملتا ہے۔ یہ خاص نفل نمازیں کون کون سی ہیں اور اسے ہمیں کب پڑھنا چاہیے؟ پہلی نفل نماز عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعت ہے۔ ایسا پڑھنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعت نفل نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوتا ہے اور اس پر بہت مہربان ہوتا ہے۔ دوسرا، خطبہ جمعہ سے قبل ہم خطبہ جمعہ سے پہلے جتنی چاہے اتنی نفل نمازیں ادا کر سکتے ہیں۔ تیسرا، چاشت کی نماز سورج نکلنے کے بعد ادا کرتے ہیں۔ یہ کم سے کم 2 رکعت ہوتی ہے، اور اسے ہم 4 اور 8 رکعت بھی ادا کر سکتے ہیں۔ اسے صلاۃ الاوابین بھی کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کے بدن میں، جسم میں 360 جوڑے ہیں، اور انسان پر یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے ان جوڑوں کا اچھی طرح سے صدقہ ادا کرے۔ تو چاشت کی نماز ادا کرنے پر ان تمام جوڑوں کا صدقہ ادا ہو جاتا ہے۔ چوتھا ہے تہجد کی نماز۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے زیادہ افضل نماز تہجد کی نماز ہے، یعنی رات کی نماز ہے۔ اس لیے میری دینی بہنوں، ہمیں چاہیے کہ ہم نفل نمازوں کو اچھی طرح سے ادا کریں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو نفل نمازیں ادا کرنے والا بنائیں۔ آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔